السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 15 سورہ الکہف انتہائی اہم صورت ہے اور بہت سارے لیسنز اس کے اندر ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آیت نمبر 48 کو پڑھنے جا رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ لفظی ترجمہ، وَعُرِضُوا، اور وہ پیش کیے جائیں گے، عَلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب پر، صفا، صف در صف، لقد، البتہ تحقیق، جئتمونا، آگے تم ہمارے پاس، کما، جیسا کہ، خلقناکم، پیدا کیا تھا ہم نے تم کو، اول مرتن، پہلی بار، بل زعمتم، بلکہ سمجھا تم نے۔ اب یہاں پر آپ کو تنوین زیر کے ساتھ چھوٹا سا میم مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی آگے با ہے، تو یہ اس کو اقلاب کا قاعدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الَّن نَّجْعَلَ، کہ ہرگز نہیں ہم نے بنایا، لَکُم مَّوْعِدًا، تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر ختنے کیے اٹھائے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا، اس وقت مرد اور عورت سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو فرمایا، اس دن کسی کو کوئی ہوش نہ ہوگا، لہٰذا تم دنیا میں جس طرح سے گئے تھے، یعنی تنہا، بے لباس اور صحیح بدن کے ساتھ، وہ بہت ذہانت، قابلیت، فطانت کے ساتھ اس کا امتحان ہوگا وہاں پہ۔ کیونکہ پہلی بار تو وہ بول سن دیکھ نہیں سکتا تھا نا، اسے سمجھ نہیں تھی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھ دی جائے گی کتاب، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو تم دیکھو گے مجرموں کو، مشفقین، ڈر رہے ہوں گے، مما، اس کے بارے میں جو فیہ، اس میں ہے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے افسوس ہم پر، مالی، کیا ہوگا، حاضل کتابی، اس کتاب کو، لا یغادر، غین دال را، نہیں چھوڑا اس نے، صغیرۃً، کسی چھوٹی چیز کو، ولا کبیرۃً، اور نہ ہی کسی بڑی چیز کو، الا، مگر، احصاہا، اس نے گھیر رکھا ہے اس کو، یعنی شمار کر رکھا ہے، اور وجدوا، وہ پالیں گے، ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے، حاضرا، حاضر، یعنی مووی کی شکل میں نا، ولا، اور نہ، یظلم، ظلم کرے گا، ربو کا، تیرا رب، احدا، کسی ایک پر۔ اب مجرم اس کتاب سے خوف کھا رہے ہوں گے، ہر ایک کے نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں رکھ دیے جائیں گے۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ غزوہ حنین سے فارغ ہو کر ایک میدان میں جمع ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے بھی کوئی لکڑی، گھاس ہو ملے تو لے آؤ۔ ہم سب ادھر ادھر گئے اور گھاس
جھاڑ تنکے جو ملا لے آئے۔ فرمایا دیکھ رہے ہو اس ڈھیر کو، اسی طرح گناہ ڈھیر ہو کر سب جمع ہو جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور گناہوں سے بچتے رہو کیونکہ سب کے سب لکھے جا رہے ہیں۔ لہٰذا جو خیر شکر برائی بھلائی کی ہوگی، ٹھیک ہے، اسے قیامت کے روز موجود پائے گا۔ قرآن پاک جو پڑھتا ہوگا وہ اچھے دوست کی شکل میں قبر میں اس کے ساتھ ہوگا، اور اعمال کو مادی شکل دے دی جائے گی، حالانکہ اعمال کی کوئی مادی شکل نہیں۔ مثلاً جھوٹ جو کہ آواز ہے، آواز کو تولا نہیں جاتا، لیکن قیامت کے دن ساری کی ساری مادی اشیاء جو ہیں وہ مادی شکل اختیار کر لیں گی۔ وہاں آواز ایسی شکل میں ہوگی جو تلنے کے قابل ہو جائے گی۔ مثلاً زکوٰۃ نہ دینے والے کی سزا وہ کیا ہے کہ وہ گنجے ناگ کی شکل میں اس کے ساتھ لپٹ جائے گا، استغفر اللہ۔ اسی طرح قربانیاں پلسرات پر آئیں گی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ وَإِذْ اور جب قلنا کہا ہم نے للملائکۃ اسجدوا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، لآدم آدم علیہ السلام کے لیے، فسجدوا تو ان سب نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیسا ابلیس کے، کانا تھا وہ، من الجنی جنوں میں سے، ففسق تو اس نے نافرمانی کی، عن امر ربہ اپنے رب کے حکم سے۔ افتتخذونہ کیا بھلا تم بناتے ہو اس کو، وذریتہ اور اس کی اولاد کو جو کہ تمہارا دشمن ہے، اولیاء دوست، من دونی میرے سوا، وہم حالانکہ وہ لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے۔ بئس کتنا برا ہے، للظالمین ظالموں کے لیے، بدلا بدل۔ اب ابلیس فرشتہ نہیں تھا کیونکہ فرشتے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے، انہوں نے اللہ کی محبت اور اطاعت قربان کر کے شیطان کی دوستی اور اس کی اطاعت اختیار کر لی۔ یہ تھے ایسے لوگ جو ظالم لوگ ہیں۔ آیت نمبر 50 تک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔